بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 5، صفحہ نمبر 20 اشارہ اے۔ گرامر میں نصب کی مزید 5 حالتیں ہم پڑھیں گے، نصب کی مزید 5 حالتیں اس سبق میں۔ گرامر کے 2 اہم حصے ہیں، ایک ہے صرف، دوسرا ہے نحو۔ یعنی صرف کیا ہے؟ مادے سے الفاظ بنانا، جیسے فا، عین اور لام مادہ ہے، اور اس سے الفاظ فاعل، مفعول، فعلتم، یفعلون، افعال وغیرہ، فعال، فعل وغیرہ بنے گا۔ اور نحو کیا ہے؟ مختلف الفاظ سے جوڑیاں بنانا، جیسے کبیرن ہے، جیسے اسی طرح وغیرہ وغیرہ۔ تو البیت کبیر ہوگا، خلق اللہ الارض فی یومین کان اللہ بیتا کبیرا ان ذالک بیت اللہ۔ تو یعنی نحو میں لفظ کے آخر سے متعلق بات ہوتی ہے، جیسے اس کے آخر میں پیش آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، یا تنوین آ جائے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش وغیرہ، یا واو نون یا نون آ جائے، یعنی لفظ کے جو ہے جملے میں فاعل، مفعول وغیرہ کی مناسبت سے جو بھی ہو، اس کے آخر میں حرکت کی تبدیلی جو ہے وہ آتی ہے نحو میں، زبر زیر پیش کے متعلق۔ اب تک ہم نے 4 قسم کے اہم جملے سیکھے، سارے اہم ہیں۔ تو اس میں جیسے جملہ اسمیہ، جیسے اللہ غفور، ان کے ساتھ ان اللہ غفور، ان کے بعد فوراً جو ہے دوسرا لفظ جو ہے وہ نصب کی حالت میں چلا جائے گا۔ اسی طرح کانا کے ساتھ اس کا دوسرا آخری لفظ جو ہے کان اللہ غفوراً، یہ نصب کی حالت میں۔ فعلیہ کے ساتھ خلق اللہ الارض۔ یاد رکھیے کہ جہاں ایرو کھڑا ہے تو وہاں کھڑی انگلی کرنی ہے، اور جہاں ایرو جو ہے آڑا ہے تو وہاں انگلی آڑی کرنی ہے۔ چلے بسم اللہ۔ اللہ غفور، اللہ جملہ غفور، اسم کے ساتھ میرے ساتھ اللہ غفور۔ اب ان کے ساتھ ان اللہ غفور، دہرائیے۔ غفور، اسی طرح ہم دیکھیے کانا کے ساتھ کان اللہ غفوراً، اللہ غفور، اور خلق اللہ الارض، خلق اللہ الارض۔ ایک بار اور، اللہ غفور، ان اللہ غفور، کان اللہ غفوراً، اور اسی طرح غفوراً، اور آخری خلق اللہ الارض، خلق اللہ الارض، ارض یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ جن کی مشق ہم کر چکے ہیں۔ 4 جوڑیں ابھی تک سیکھی ہم نے، جیسے جر کے ساتھ فی الارض، ٹھیک ہے، اور اسی طرح صفت کے ساتھ کیسا ہے؟ بیتن کبیرن، بڑا گھر ہے۔ اور کون سا گھر ہے؟ ذالک البیت، وہ کون سا گھر ہے؟ بیت اللہ، کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ یعنی سطح زمین پر ایک بہت بڑا گھر ہے جو کس کا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ تو فی الارض، چلیے ذرا دہرائیے یہ 4 جملے ذرا۔ فی الارض بیتن کبیرن، اشاروں کے ساتھ جی۔ فی الارض بیتن کبیرن، فی الارض بیت کبیر، ہاں۔ ذالک البیت بیت اللہ، ذالک البیت بیت اللہ، ایک بار اور، فی الارض بیتن کبیرن، فی الارض بیت کبیر، ذالک البیت بیت اللہ۔ ذالک البیت بیت اللہ۔ جہاں اشارہ ہے نا، ایرو بنا ہوا ہے، وہیں پہ آپ جو ہے انگلی چلائیں گے، ہم اپنے اشارات کریں گے ہم وہیں پہ۔ اسی طرح ہم دیکھیں اس کے جو مثالیں ہم نے پڑھی،
جیسے فی الارض، اس کے نیچے کوئی اور تو نہیں ہے حرکت، تو جہاں اور نیچے چلا جائے. تو اسی طرح ہم دیکھیں صفت کے ساتھ بیتن کبیرن، بیتن کبیرن، بیتن کبیرن، اس میں دونوں میں سیم تبدیلیاں ہو جائیں گی. جب رفع نصب جر کی حالت میں چلا جائے گا تو بیتن بیتن بیتن، تو دونوں چینج ہو جائیں گے. لیکن جب دوسرے میں جائیں گے ہم، ذالک البیت کون سا گھر ہے؟ بیتہ ذالک البیت، ذالک ذالک میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اشارات، لیکن آخری لفظ میں جو ہے بیتو بیتا بیتی، اس میں تبدیلی ہو گئی. اسی طرح ہم دیکھیں آگے والا، یہ حرف پہ اس میں جو ہے کس کا گھر ہے، تعلق کس کا ہے؟ تو ہاذا بیتو، بیتو اور بیت اللہ جیسے ہے نا، بیت اللہ، اس میں پہلے جملے میں پہلے لفظ میں جو ہے تبدیلی ہوگی، بیتو بیتا بیتی، بیت اللہ بیت اللہ بیت اللہ، ایسے ہوگا. تو چلیے ذرا ہم ان کو بھی ذرا اشاروں کے ساتھ مشق کریں گے. ہاذا بیتن کبیرن، ہاں اسی طرح ہے رآ زیدن بیتن کبیرن، رأى زیدن بیتن کبیرن، بیتن کبیرن، زیدن نہیں زیدن آئے گا، زیدن، ٹھیک ہے. اسی زیدن طرح کبیرن، زیدن فی بیتن کبیرن، زیدن فی بیتن کبیرن. ہاں اب جو ہے کس کا تعلق ہے اس کے ساتھ، جیسے ذالک میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس کا آخری جو ہے لفظ اس میں تبدیلی ہوگی. جیسے ذالک بیتہ ذالک البیت، ٹھیک ہے، بیتہ ذالک ذالک البیت. بیت ہاں رآ زیدن ذالک البیت، البیت، ٹھیک ہے، رأى رآ زیدن زیدن ذالک ذالک البیت، البیت، ٹھیک ہے. ذالکہ میں ذالک کوئی تبدیلی نہیں البیت. ہوگی، ذالکہ کے بعد جو بیتو بیتا آئے گا اس میں تبدیلی ہوگی. چلیے پھر آخری جملہ زیدن فی، ہاں ذالک البیت، بیتن کبیر بیتی، زیدن فی زیدن فی ذالک ذالک البیت. البیت. ہاں اسی طرح ہم دیکھیں گے کس کا ہے، تو کس کے تعلق سے ہے، تو جیسے ہاذا بیت اللہ ہے نا، ہاذا بیت اللہ. بیت اسی طرح اللہ، ہم دیکھیں رآ زیدن، ہاں رآ زیدن بیت اللہ، بیت اللہ، ٹھیک ہے، اللہ، رآ زیدن بیت اللہ، زیدن بیت اللہ، زیدن فی بیت اللہ، ہے نا، زیدن فی اللہ بیت اللہ. فی فی کے بیت اوپر بھی اللہ. جر ہے اور بیتی مجرور ہے، بیت اللہ. تو اسی طرح ہم اشارات جو ہے کرتے جائیں، جتنے اشارات ہم کرتے جائیں گے انشاءاللہ ہاتھ اور زبان جتنی چلے گی اتنا دل و دماغ میں بستا جائے گا. دیکھیے رفع کی اصلی حالت جو ہے ہم ان کو بھی ہم ٹی پی آئی کے ساتھ مشق کریں گے. جیسے مسلمن، رفع کی اصلی حالت مسلمن یعنی پیش کی حالت ہوگی، ٹھیک ہے، دو پیش یا پیش. اسی طرح نصب کی حالت کیا ہوگی؟ مسلمن. اسی طرح جر کے بعد کی حالت کیا ہوگی؟ مسلمین. مسلمین، ہاں چلیے ذرا بتائیے اشاروں کے ساتھ، رفع کی اصلی حالت مسلمون، مسلمون، ہاں، اور اثر پڑنے کی صورت میں نصب کی حالت مسلمن، مسلمن، اور جر کے بعد کی حالت مسلمین، مسلمین. ہاں ماشاءاللہ. اور ذرا رفع کی حالت مسلمون، مسلمون، اور نصب کی حالت مسلمان، مسلم، جر کے بعد کی حالت مسلمین، مسلمین. ماشاءاللہ. ایک بار ذرا اور، رفع، نصب اور جر، بتائیے. مسلمون، مسلمان، مسلمین، مسلمین، پھر سے مسلمون، مسلمان، مسلمین، مسلمین. مسلمین. ہاں ماشاءاللہ. چلیے آگے چلیں. ہم پچھلے سبق میں ہم نے نصب کی 6 حالتیں پڑھی تھی، یا 6 حالتیں سیکھی ہم نے، نصب کی 6 حالتیں. جیسے ذکر تو میں نے ذکر کیا، کس کا؟ اللہ، ذکرن، میں نے اللہ کا ذکر کیا، تاکید کے ساتھ ذکرن. کیوں کیا؟ طاعتن، طاعتن یعنی اطاعت کے لیے، ٹھیک ہے. ہاں کب کیا؟ صباحن، صبح میں. کس حالت میں؟ کس کے پیچھے کیا؟ خلف الامامی، خلف الامام، امام کے پیچھے. کس حالت میں؟ قائدن، یہ بیرونی حالت تھی، کھڑے خائفن اندرونی ڈرتے حالت، ہوئے، بالکل ڈرتے ہوئے کھڑے کھڑے. تو یہ 5 یہ 6 حالتیں پیچھے ہم نے سیکھی تھی.
نصب کی 6 حالتیں مزید آج ہم سیکھیں گے. چلیے ذرا اس کو دہرائیں گے ساتھ میں. بسم اللہ. ذکرت اللہ ذکرن طاعتن. میں نے اللہ کا ذکر کیا ذکر دیکھیے جہاں پہ بھی نصب کی حالت ہے وہاں ویسے ہی ہم جو ہے اطاعت کے لیے اشارت کریں. ہاں صباحن خلف الامام قائدا خائفا. صباحن خلف الامام قائدا خائفا. ماشاءاللہ. ایک بار اور. ذکرت اللہ ذکرن طاعتن. ذکرت اللہ ذکرن طاعتن. یہ رفعی حالت ہاں نصبی حالت میں ہیں سارے. صباحن خلف ہے. ذکرتو کہاں یہ ذکرتو ہے نا کھڑی والی حالت میں, اس لیے میں نے اوپر کے لیے اس کا اشارہ کیا. اللہ ہے رفع کی حالت میں. ہاں باقی نصبی حالت میں ہے. صباحن خلف الامام قاعدا خائفا. نصبی حالت ہم پڑھ رہے ہیں ساری. جی ہاں صباحن خلف خلف الامام قاعدا قائما. جہاں نصب کی حالت ہے وہیں پہ اشارہ ہم نے کرنا ہے. چلیے آگے. ہاں اس سبق میں ہم مزید سیکھیں گے نصب کی 5 حالتیں. 5 حالتیں ہم سیکھیں گے. اور جیسے کچھ مثالوں کے ساتھ, جیسے دیکھیں اس میں قرآن کی مثالیں ہیں جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں. جیسے کس کو پکار رہے ہیں, تعلق کی جوڑی ہے. تعلق کی جوڑی جیسے پکارنے کے لیے جب بھی ہوگا وہ نصب کی حالت میں چلے جائے گا. جیسے یا ہے یا رب العالمین, اے تمام جہانوں کے رب کیا کر, اغفر لی معاف کر. اس سے تعلق ہے ہمارا. تو یا رب یعنی یا رب العالمین. ٹھیک ہے, یا رب العالمین. تو اسی طرح پھر دیکھیں ہم فانت کس گوشے میں معاف کرے گا, کیا کرے گا, یعنی کس حالت میں. فانت پس تو ہے, یا اس لیے کہ تو خیرن بہتر ہے. کس گوشے میں بہتر ہے, غافرن معاف کرنے میں. ٹھیک ہے, غافرن. اسی طرح انا کا ساتھ جو ہے انا کی بہنیں یہ ہم نے پڑھی, جیسے انا کا اسم وغیرہ. وعلم واعلم اور میں جانتا ہوں, ان اللہ غفورن. ٹھیک ہے, انا کے بعد جو ہے فوراً والا دوسرا لفظ جو ہے فوراً بعد والا لفظ جو ہے نصب کی حالت میں چلا جائے گا. نصب کی حالت میں. اسی طرح ہم دیکھیں وکان اللہ, اور معاف کرنے والا ہے اللہ, اور اللہ جو ہے غفورن, اس کا اگلا جملہ. ٹھیک ہے, دوسرا لفظ وکان اللہ غفورن, اللہ معاف کرنے والا. اور اس کے بعد یعنی کانا کی خبر میں انا اور کانا کے انا کا انا جو ہے لاکنہ وغیرہ یہ انا کی بہنیں اس کو ہم کہتے ہیں. تو انا کانا اور لاکن وغیرہ. اسی طرح ایک پوری جنس کی نفی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے لا الہ الا اللہ, تو یہاں جو ہے لا الہ بھی نہیں ہوگا, لا الہی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو لا الہ الا اللہ تو یہ ہوگا. چلیے ذرا ان کو ہم دہراتے ہیں ذرا. بسم اللہ. اوپر سے جہاں جہاں نصب کی حالت میں ہے وہیں پہ ہم اشارہ کریں, کیونکہ نصب کی حالتیں مزید پڑھ رہے ہیں ہم. چلے بسم اللہ. یا رب العالمین اغفر لی. رب العالمین اغفر لی. ہاں یا ربل ہے نا, ربل ایسے بھی ربل یا ربل پڑھتے ہیں ہم, لیکن جب یا لگ گیا تو یا ربل. رب العالمین. ہاں فانت خیر غافرن, وہ کس گوشے میں, انت خیرن غافرن. اور انا یہ تو آپ کو پتا ہے, چلیے دہرائیے اس کو بھی. وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ. عالم ان اللہ غفور. ماشاءاللہ. جہاں دیکھے نصب کی حالت وہاں اشارہ کرنا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا. وکان اللہ غفور. غفورن کیونکہ اس کا دوسرا جملہ جو ہوگا دوسرا لفظ. تو چلیے ہاں لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. ہاں دیکھیے رب العالمین غافرن ان اللہ غفورن, کانا کے بعد
لا الہ الا اللہ. دیکھیں مزید مثالیں دیکھیں ہم، مزید مثالیں کس کو پکار رہے ہیں؟ تعلق کی جوڑی پہ. جیسے قرآن مجید سے ہم کچھ مثالیں دیکھیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا اہل الکتابی، یہ وہ اصلی حالت میں ہے، لیکن جب ہم اس کو پکارنے کی حالت میں یا تعلق کے جوڑیں گے تو یا اہلل ہوگا، اہلل نہیں ہوگا، یا اہل الکتاب، یا اہل الکتابی. ٹھیک ہے، تو یہ اہلل بھی نہیں ہوگا تو اہلل بھی نہیں ہوگا، یا اہل الکتابی. اسی طرح ہم دیکھیں نساء النبی ہے، نساء النبی، نبیوں کی بیویاں. تو جب ہم ان کو پکارنے کی صورت میں کریں گے تو یا نساء النبی، ٹھیک ہے، اے نبی، نبی کی بیویوں، یا نساء النبی. تو یا کے بعد جو والا لفظ ہے پکارنے کے بعد جو وہ کس میں چلا جائے گا؟ نصب کی حالت میں. اسی طرح اور ربنا ہے، ربنا ہے نا، ربنا لفظ ہے. تو ہم جب اس کو پکارنے کی حالت میں چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یا ربنا ہے نا، یا رب العالمین، یا ربنا ہے نا. چلے ذرا دہرائیے، یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب. ہاں چلے میں یہ دہراتا ہوں، آپ یہ دہرائیے پکارنے والا. نساء النبی جب پکارا جائے گا تو کیا لگے گا؟ یا اس کے ساتھ النبی، یا نساء النبی. النبی، ربنا اور جب پکارنے کی حالت میں ہوگا یا رب، یا ربنا، یا ربنا. یا ایک بار اور، ربنا، ایک بار اور، یا اہل الکتاب، یا اہل یا الکتاب. اہل یا اہل، یا اہل یا اہل الکتاب، ہاں یا اہل اہل الکتاب، الکتاب، اہل الکتاب سے یا اہل الکتاب. بالکل. تو نساء النبی سے کیا ہوگا؟ یا نساء یا نساء النبی. النبی، ربنا سے کیا ہوگا؟ یا ربنا. یا ربنا. یا ربنا. ہاں اور مثالیں لیں گے ہم. 8ویں مثال کس گوشے میں؟ جیسے قرآن سے مثال لیں گے ہم. جیسے رب زدنی علما، اللہ کس گوشے میں ہے؟ یعنی کس گوشے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ زیادہ کر علم، زیادہ کر علم میں ہے، علمن، علمن. اسی طرح اللہ خیرن غافرن، اللہ بہتر ہے معاف کرنے، بہتر ہے معاف کرنے والا. چلیے دہرائی ذرا، رب زدنی علمن، رب زدنی علما، علما بھی کہہ سکتے ہیں، علمن بھی. اللہ اللہ خیر غافرن، اللہ خیرن خیر غافرن. غافرا. ماشاء اللہ. یہ تعلق 9ویں مثال جیسے انا کا اسم اور اس کی بہنیں ہیں، ہم ان کو پیچھے اسباق میں سیکھ چکے ہیں. کچھ مثالیں لیں گے جیسے انا، انا وغیرہ جو ہے، اور کانا اور لاکن وغیرہ اسم کی انا کی بہنیں ہیں. جیسے ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم. ان اللہ جو ہے ہاں جو ہے یہ نصب کی حالت میں ہے. ہاں. اب دیکھیے چلیے باقی ویسے ہی ہیں، غفور رحیم ایک جیسے ہیں، موصوف صفت ہے نا، جی ہاں بالکل ایک جیسے. اب نیچے چلے ہم، ان ربک، ٹھیک ہے، ان ربک حکیم علیم، حکیم علیم. ان ربک حکیم علیم. علیم. اب اسی طرح دیکھیے اذان کے اندر مثالیں، اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمدن رسول اللہ، اشہد ان محمدن رسول رسول اللہ. اللہ. ویسے تو پڑھتے ہیں نا محمد رسول اللہ. تو یہاں جو ہے اب ہم صرف یہ نصب کی حالت میں چلا گیا، کس کی وجہ سے؟ انا کی وجہ سے، انا کی وجہ سے. ٹھیک ہے، انا کی وجہ سے. ماشاءاللہ. 9ویں حالت تھی اس کی کس گوشے میں؟ 10ویں حالت دیکھیں کانا کی خبر اور اس کی بہنیں. جیسے وکان اللہ، ہم نے جو ہے اس کو پچھلے اسباق میں سیکھ لیا. اب جو ہے ہم صرف ہم دیکھیں اس کا جو ہے یہ اگلے والا جو ہے یہ تبدیلی ہوگی اس میں. چلیے وکان اللہ غفور الرحیم، وکان اللہ غفور رحیم. یا غفورن رحیم. اگلا وکان اللہ علیمن حکیمن، وکان اللہ علیما حکیما. یا علیما
یا حکیمہ یا علیمن حکیمہ. چلیے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. وَكَانَ الْإِنسَانُ انسان کفورن کفوراً بے شک انسان ناشکرہ ہے نا، ناشکرہ ہے. اور انسان جو ہے ناشکرہ ہے. چلیے 11ویں پوزیشن اس کی دیکھیں ہم، اور ایک یعنی پوری جنس کی نفی کے لیے، جیسے پوری جنس کی نفی کے لیے تو لا ریبہ کوئی شک نہیں، فیہ اس میں، کس میں؟ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. چلیے تو لا ظلم، لا ظلم نہیں ظلم ہوگا الیوم آج، ہے نا. فتح مکہ کے بعد جو ہے نا، یا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اس دن جو ہوگا لا یظلمون علیہ فتیلا، پھر اللہ کے دربار کے وہاں جو ہے بالکل بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا کسی طرح بھی. یا فتح مکہ کے بعد بھی کہا تھا کہ آج جو ہے آج ظلم نہیں ہوگا، الیوم المرحمۃ المرحمہ، جو آج جو ہے رحم کا دن ہوگا. تو لا ظلم، لا ظلم الیوم، ٹھیک ہے. لا حول، یا لا ظلم، لا ظلم لا الیوم، ظلم الیوم بھی، لا ظلم الیوم بھی. ذرا ہم الیوم. اس کو سمجھنے کے لیے کہ جنس کی نفی کے بعد جو ہے، جب نفی کے بعد فوراً والا لفظ جو ہے وہ کس میں چلا جائے گا؟ نصب کی حالت میں چلا جائے گا. اس طرح لا حول، تو لا حول بھی نہیں ہوگا، لا حولی بھی نہیں ہوگا، لا حول ولا ولا قوت، قوة ٹھیک ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، الا نہیں کوئی طاقت اور باللہ، نہیں کوئی قوت مگر اللہ الا کی توفیق سے. باللہ. چلیے دہرائیے ذرا، لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، فیہ ہاں. کوئی شک نہیں اس میں. لا ظلم الیوم، لا ظلم اليوم ہاں. لا حول ولا قوت الا باللہ. لا لا حول حول ولا قوة الا باللہ. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرن. چلیے آج کا لیسن یہیں پہ مکمل ہو چکا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی زدنی علما، کس میں بڑھا دے؟ علم ہمارا قرآن پڑھنے میں، سمجھنے میں، غور کرنے میں، عمل کرنے میں، پھیلانے میں اور یاد کرنے میں. ہم سب کا علم بڑھا دیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.